السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ لاہور کے اندر دہشت گردی کے واقعے کی ایکوز ابھی ختم ہوئی نہیں تھی کہ آج ایک اور واقعہ ہو گیا۔ ایک امریکی سفارتکار جو ظاہراً ڈپلومیٹک امیونٹی رکھتا ہے، یعنی سفارتکاروں کو جو تحفظ اویلیبل ہے وہ رکھتا ہے، اس کے بیان کے مطابق دو موٹر سائیکل سواروں نے جو اسلحہ بردار تھے اس کا رستہ روکنے کی کوشش کی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے اس پر اسلحہ تانا ہے تو اس نے ایک کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور دوسرا یا تو زخمی ہو گیا اور زخمی ہونے کے بعد گرفتار ہو گیا یا بھاگ گیا۔ اس کے اوپر ابھی کوسچن مارک ہے۔ اس دوران سفارتکار کے پیچھے بھی ایک گاڑی آ رہی تھی، بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کی سیکیورٹی کے لیے تھی۔ اس گاڑی نے جب سفارتکار پر مبینہ طور پر حملہ ہوتے دیکھا تو اس نے رفتار تیز کی اور دو راہگیروں کو کچل دیا۔ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سفارتکار جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں ہے۔ جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا، جس کو گولی ماری گئی موٹر سائیکل سوار، اس کے پاس ایک پستول بھی برآمد ہوا ہے، وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ سفارتکار کے پاس سے ایک وائرلیس سیٹ برآمد ہوا ہے اور وہ اسلحہ برآمد ہوا ہے جس سے فائر کر کے اس لڑکے کو ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ عام واقعہ نہیں ہے۔ یہ سفارتکار امریکی ہے اور اس ظاہراً ٹیکنیکی ایشو کے ساتھ بڑے بڑے ایشوز کنیکٹڈ ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون۔ ہمارے ساتھ اس کے علاوہ موجود ہیں عطیہ عنایت اللہ صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ کیو ممبر قومی اسمبلی، ہمایوں اختر خان صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ۔ تینوں لیگ کے نمائندہ ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کا پنجاب سے تعلق بنتا ہے، اس معاملے پر یہ نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ احمد بلال صوفی صاحب بھی موجود ہیں، ماہر قانون، بین الاقوامی کنونشنز جو ڈپلومیٹک امیونٹیز اویلیبل ہیں، ہماری رہنمائی اس کے اوپر کریں گے۔ پہلے تو صوفی صاحب آپ سے تھوڑی سی بات کر لیں، یہ بتائیے گا کہ عموماً ہمیں معلوم ہے کہ ڈپلومیٹس کو تحفظ ملتا ہے دوسرے ممالک کے اندر، کیا تمام لوگ جو ایمبیسی کے لیے کام کرتے ہیں ان کو تحفظ ملتا ہے؟ نہیں، مختلف لیولز ہوتے ہیں تحفظ کے، جس کو امیونٹی کے مختلف لیولز کہتے ہیں، اور کچھ پرسکرائبڈ سٹاف ہوتا ہے، ایک کاؤنسلر سٹاف بھی ہوتا ہے، یعنی کہ جو ڈپلومیٹس ہیں، جو مین ایمبیسی میں لوگ کام کرتے ہیں، ان کی امیونٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سفارت خانے کا جو باقی کاؤنسلر سٹاف کسی اور شہر میں، جس لاہور میں ہے یا کراچی میں ہے، ان میں سے صرف چند لوگوں کے پاس امیونٹی اویلیبل ہوتی ہے۔ تو ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ ان صاحب کا تعلق جو گرفتار ہوئے ہیں کیا اس رینک سے ہے جس میں ایز اے کاؤنسلر سٹاف انڈر دا کنونشن اور انڈر ہمارا ڈومیسٹک لا میں بھی قانون موجود ہے، ان کو یہ امیونٹی ہے یا نہیں، تو یہ بھی ہونا باقی ہے۔ اچھا، جو امیونٹیز تحفظ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہم نے پڑھا اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے جی کہ نہ تو ان کو پکڑا جا سکتا ہے، نہ ڈیٹین کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کے گھروں کو اور ایمبیسی کو سرچ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کو بطور عینی شاہد کسی عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے، انہوں سے مراد ڈپلومیٹس کو، اور نہ ہی ان کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو جن کو امیونٹی اویلیبل ہے ان کو یہ 4-5 بڑے بڑے تحفظ تو اویلیبل ہے نا جی؟ یہ ان کو اویلیبل ہیں، یہ ان کو اویلیبل رہتے ہیں، لیکن اس کو پلیڈ کرنا پڑتا ہے اسپیسیفکلی آپ کو، کیونکہ آپ کی تحفظ جس طرح یہ کیس ان ہینڈ ہے، اس میں ایک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے بعد آپ نے ایک سفارتکار کو یا جو ابھی کلیم کریں گے امیونٹی آپ کے اندر کیا ہے، اب اس کے سمی صاحب میں آپ سے مزید تفصیل لوں گا۔ ایک تو آڈیو ذرا درست نہیں ہے، میں چاہوں گا کہ لیکن کچھ ہم نے تھرس سمجھ لی۔ خواجہ صاحب، ایک اہم واقعہ ہے اور امریکی جب کسی واقعے کے اندر انوالو ہوتا ہے تو ویسے ہی وہ سرخی بڑی بنتی ہے۔ آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں کیا ہونا چاہیے؟ کوئی پبلک ایشو بھی بنائیں گے؟ وہ کہیں گے جی امریکی تھا تو آپ نے چھوڑ دیا، اگر اس کو واپس بھیج دیا گیا، اور کوئی یہ نہیں پوچھے گا جی کہ ڈپلومیٹ تھا یا نہیں تھا، امیونٹی اس کو اویلیبل تھی یا نہیں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوگا تو یہی طلعت صاحب، ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف، تو سرٹن کوارٹرز کی جانب سے جس میں کچھ سیاسی جماعتیں ہوں گی، کچھ میڈیا کے لوگ ہوں گے، اس میں یہ بات کی جائے گی۔ تو آپ نے خود بتا دیا، میں نے بھی تھوڑی سی انفارمیشن لی ہے، تو کسی حد تک تو وہ جس نے فائرنگ کی ہے اس کی بات میں وزن لگ رہا ہے، جو وہاں سے ثبوت موقع سے مل رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ چیزوں کی تصدیق ہونا باقی ہے، اور ابھی وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے کیونکہ اس سے تحقیق کی جا رہی ہے، انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ لوکل، وہاں پہ ٹریفک وارڈرز بھی موجود تھے، ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں سے، تو اور 2-3 گھنٹے تک چیزیں بالکل کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن وہ لڑکا جو اس کی گولی سے ہٹ ہوا ہے اور ایکسپائر ہو گیا، اس کا نام فیضان ہے، وہ راوی روڈ کا رہنے والا ہے، لاہور کا، اس کی شناخت ہو گئی ہے، باقیوں کی شناخت کا پروسیس چل رہا ہے۔ تو یہ بات ضروری ہے دیکھنی کہ یہ صاحب جو امریکی سفارتکار ہیں، کیا یہ کلاسیفائڈ سفارتکار ہیں، اور اگر ہیں تو پھر تو ان کو یہ امیونٹی حاصل ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے مطابق کارروائی ہوگی۔ لیکن یہ مجھے بتایا گیا ہے، میں نے سی سی پی او لاہور سے بات کی ہے، میں کوٹ بھی کر دیتا ہوں، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ جو لوگ کچلے گئے ہیں بدقسمتی سے جس گاڑی کے نیچے آ کے،
ان کے خلاف مقدمے کا اندراج لاہور پولیس کر رہی ہے. یہ اتنی بات مجھے بتائی گئی ہے. جو کچلے گئے ہیں ان کے خلاف نہیں جی نہیں, جنہوں نے کچلا ہے جو ان کے خلاف جو ہے 322 مجھے بتایا 322. عطیہ صاحب آپ کے پاس آپ ڈپلومیٹک پوزیشنز پر رہی ہیں امیونٹیز کی بات, آپ نے کبھی پرس میں کوئی اسلحہ پستول وغیرہ لے کے باہر نکلی, شاپنگ کرنے گئی, کہیں مگ ہی نہ ہو جائے نیو یارک کے اندر, کوئی حالات بڑے خراب ہیں اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو آپ دل میں گول بھی مار سکتی تھی, ایسا کبھی ہوا؟ میں طلعت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس قسم کا سوال مجھے پوچھا ہے کہ میں آپ کو جواب دے سکوں اس تناظر میں جو کہ لاہور میں ابھی واقعہ ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پہلے تو امریکنوں کو تو عادت پڑ گئی ہے, صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں جہاں بھی ان کا من دل کرتا ہے وہ لوگوں کو مارنے پہ جی, وہ ٹریگر ہیپی ہیں, کاؤ بوائے ان کا مزاج ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پہلے تو ڈرون سے ہی ہمیں مارتے تھے, کولیٹرل ڈیمیج کوئی ان کو پرواہ نہیں. اب انہوں نے بندوقیں بھی نکال کے تو ہمیں براہ راست آمنے سامنے مارا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہایت غیر ذمہ دار بندہ تھا جو بھی تھا, کہ اس نے جب اسے معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ کے خلاف جب ہم مل کر ٹیررزم کی جنگ میں ہم ان کے ساتھ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو یہ کتنی غیر ذمہ داری ہے کہ عین لاہور شہر میں ایک امریکن بندوق نکال کے پاکستانیوں کو مار رہا ہے جی. یعنی یہ ایک میں سمجھتی ہوں نہایت غیر ذمہ داری. اچھا میں اس میں ایک آپ ادھر ایک سوال پوچھ لوں آپ سے ہمارے سب کو جانے سے پہلے, اگر نہیں, اور میں یہاں بتانا چاہتی ہوں ڈپلومیٹک امیونٹی آٹومیٹک نہیں ہے, یہ حاصل کرنی پڑتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, وائرلیس کا آپ نے ذکر کیا ہے اور آپ نے بندوقوں کا بھی, ویپنز کا, اور جو پچھلی گاڑی تھی اس نے بھی بندوں کو کچلا ہے. یہ سفارتکار کے میں کہہ نہیں سکتی, لیکن جو نظر آتا ہے وہ ان میں سے نہیں ہے. یہ جو بلیک واٹر شلیٹ واٹر یہ جو سارے گھوم پھر رہے ہیں بھن 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 ہر شہر میں, کراچی سے لے کے خیبر تک, یہ جس طریقہ سے ہمیں بن بن سنائی دینی شروع ہو گیا. ویسے ہم تو پچھلے 10 سال سے یہی بات کر رہے تھے, لیکن آج ہمیں 2011 میں بن بن سنائی دینی شروع ہو گئی. وہی صاحب اگر امریکی مارا جاتا ہے اس میں تو آج ہم پروگرام کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی یہ تو پنجاب کی جو حکومت ہے اس نے اسٹیبلش ہی نہیں کیا لا اینڈ آرڈر, وہ تو امریکی نے مار دیا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے کے اندر وہ تو قانون اسٹیبلش کرے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے, لیکن جو پبلک پرسپشن ہے, عطیہ صاحبہ نے کہا امریکی نے پاکستانی مار دیا, اب ڈیبیٹ یہ ہوگی. دیکھیے طلعت, جو ماحول ہے اس ماحول کی وجہ سے آپ آج یہ پروگرام کر رہے ہیں, جو اپنا پورا پروگرام ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. ورنہ ایک واقعہ ہوا, اس میں ایک ایکسچینج ہوا, کیس بنیں گے, ایکسچینج ہوا. اب حقائق ابھی ہمیں پتہ چلنے ہیں کہ آیا جو لڑکا جس پہ گولی لگی وہ فوت ہو گیا, اس نے پستول تانا کہ نہیں تانا. اگر تانا تو ٹوٹلی ڈفرنٹ سچویشن بن جاتی ہے. پیچھے جو سیکیورٹی کی گاڑی تھی اس نے وہ کون لوگ تھے, اور اس نے 2 بندے جو راگیر کچل کرے, وہ ایک علیحدہ کیس اس پہ پاکستان کے قوانین میں بنتا ہے. لیکن امپورٹنس اس ساری واقعے کی اب یہ ہے کہ دیکھیے, ایک تو عوام کی جو صورتحال ہے, آئی تھنک ہپوکریسی بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈرون اٹیک مور اور لیس ہماری قیادت کو بالکل پتا ہوتے ہیں کدھر آنا ہے, کیا ہونا ہے, زیادہ تر پتا ہوتے ہیں میرے خیال میں, زیادہ تر تو پتا ہوتے ہیں. اور وہ ہم کہتے ہیں جی بہت افسوس ہوا, برا ہوا. افسوسناک بات ہے, وہ آتے ہیں ہمارے ملک میں جو دل چاہے کر کے چلے جاتے ہیں, اور سارے بیسز بھی ہم نے ان کو مہیا کی ہوئی ہیں. دیکھیے 80 کی دہائی میں طلعت ایک بہت بڑا یہ ادھر آپریشن ہوا افغانستان میں, پاکستان کی انوالومنٹ تھی. اب کیسا ساری دنیا کو پتا ہے, بہت سے اور ممالک کی تھی, امریکہ کے ہم ساتھ تھے, لیکن ہمیں وہ امریکن پریزنس 80 کی دہائی میں پاکستان میں نظر نہیں آئی جو اب نظر آتی ہے. تو چارلی ولسنز وار مووی نہیں دیکھی آپ نے, کتاب نہیں پڑھی؟ کوئی انوالومنٹ نہیں تھی جو آج کل ہے نا جی. آج کل تو اسلام آباد کی سڑک کا جو ٹریفک وارڈن کھڑا ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ امریکی ہے کہ پاکستانی ہے, آج کل یہ نہیں پتا ہوتا. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ وکیل کرانے کے بعد انہوں نے جج کرایا ہوا تھا. میرا مطلب ہے انہوں نے پھر وارڈن کو نہیں لیا, انہوں نے ٹاپ کا سارا ایشو ہے طلعت, سارا نظام براڈ جنریک ٹرمز میں بات کر رہا ہوں کہ وہ انوالومنٹ امریکنز کی آج انگریس بہت نہیں تھی جتنا جب تک. اب اس میں پھر جب پھر رہے ہیں امریکن تو ایسے یہ تو ہوگا. اس میں ایک اور چیز ہے. دیکھیے
ہماری ٹوٹل آپ نے آنے دیا ہے جی. 80s میں جب نہیں ضرورت تھی آنے کی, اب کیا ہے؟ زبردستی تو نہیں آیا نا جی. امریکہ نے آپ پہ چڑھائی تو نہیں کر دی, کسی نے آنے دیا نا انہیں, کسی نے ان کو آنے دیا. دیکھیے دوسری بات, ایشو اب ایک اور ہے. اگر آپ ایک بنیادی ایشو پہ آئیے, دیکھیے اس ملک کے بڑے مسائل ہیں. مایوسی ہے, اس میں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, بدامنی ہے, کرپشن ہے. نوجوان 15 سال کے بچے جہاز کے پہیوں سے لٹک کے گر کے مر جاتے ہیں. جس کے گھر میں بھوک ہے وہ تو نکالے گا بندو. تو اوور آل جو ایک لالسنس ہے اس ملک میں اور مایوسی ہے, یہ آپ اس کے نتائج بھی دیکھ رہے ہیں. اور آج دیکھیں دن رات صبح شام خواتین سے, بچوں سے, بزرگوں سے, بوڑھوں سے گھروں میں ڈکیتیاں ہوتی ہیں, فون چھین لیے جاتے ہیں. آج صرف یہ ہے کہ ایک امریکن تو بہت پلا ہوا ہے, اس کو تو کوئی کسی قسم صوفی صاحب سے پوچھنا, آپ نے ایک ذکر کیا. صوفی صاحب آپ کو آواز آ رہی جی؟ بلال صوفی صاحب کیا لائن پر ہیں اس وقت؟ ان کو آواز نہیں آ رہی یا لائن پر نہیں ہے. یہ جو خواجہ صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ امریکی آئے کہاں سے, اور یہ بڑا فنڈامنٹل سوال ہے کہ کسی بھی ملک کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ٹیریٹری کے اندر, اس کی زمین کے اندر کون کیا کر رہا ہے. بدقسمتی سے فارنرز کی جب بات آتی ہے تو ہم یہ معلومات یا دیتے نہیں ہیں یا دینے سے کتراتے ہیں, یا پھر اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتی ہے. پتہ تو چلے کہ کتنے لوگ ہیں, اسلحہ لے کے کیوں پھر رہے ہیں, اس کے اوپر کبھی پیش رفت نہیں, اس کی کیا وجہ؟ طلعت صاحب میری تو خیال یہ ہے کہ ویسے تو غیر ملکی مداخلت جو ہے وہ پاکستان بننے کے کچھ سال بعد ہی پاکستان میں شروع ہو گئی تھی, اور بدقسمتی سے جو ہمارے فوجی حکمران ہیں وہ اعلی کار بنے رہے ہیں غیر ملکی حکمرانوں کا, اور سارے فوجی حکمران جو تھے وہ اعلی کار بنے رہے ہیں. اور لیکن جب پولیٹیکل دور آیا تو چاہے مسلم لیگ کا نہیں بھی تھا, دوسروں کا دور تھا, تو جب ایک سیاسی دور ہوتا ہے تو یہ اس میں یقینی طور پہ جو پولیٹیشین ہے وہ زیادہ بہتر کنڈکٹ کرتے ہیں. اتنا اچھا نہیں کیا جتنا اچھا کیا جانا چاہیے تھا. لیکن یہ جو اب اس وقت ہم ایک امریکی اثر و رسوخ دیکھ رہے ہیں, اور بات کریں آپ یہاں پہ ٹاک شو میں یا جلسے میں, تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمارے خلاف بات کیوں کی جاتی ہے, شکایتیں کی جاتی ہیں باقاعدہ طور پہ. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا نام لے کے بات کی جائے, کیونکہ ہماری قوم کو بھی بہت تکلیف ہے. تو یہ تو مان لینا چاہیے کہ پرویز مشرف جو لیٹا ہے ان کے آگے, امریکیوں کے آگے, اور اس نے راستہ دیا کابل پہ قبضے کا, کیا پاکستان کو حق تھا کہ وہ افغانستان پہ قبضے کے لیے امریکی سامراج کا راستہ ہموار کرتا؟ پاکستان کی حکومت یا ریاست کو رائٹ نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے. تو جو کچھ پرویز مشرف کر گیا, زرداری صاحب کی حکومت پھر اس سے بھی 2-4 ہاتھ آگے نکل گئی, کیونکہ زرداری صاحب کو تو پاؤں نہیں ہے, نہ ان کے پاس جماعت کی وہ قیادت کرزمیٹک جو بے نظیر بھٹو کے پاس تھی, نہ ان کی سیاست باقی بچی ہے. اور پھر جب ایک جماعت لگ جائے ایک لوٹ مار کے کام پہ, تو اس کی مورل اتھارٹی بھی لوز کر جاتی ہے. سو جو کچھ پرویز مشرف نے بویا تھا اسی کو آگے بڑھایا زرداری صاحب نے, اور پوری قوم بھگت رہی ہے. اور یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, امریکی جو ہیں وہ تو لاہور میں ہوا, اسلام آباد میں تھوڑی نہیں, وہ تو پورے ملک پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے نا. لاہور کی حکومت کہتی جی کہ دیکھیں یہاں پہ کہاں یہ بلیک واٹر اندر آتے پھر رہے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں. طلعت صاحب دیکھیے بات سنیے, وہ تو پتہ لگ, ابھی تو واقعہ ہوا ہے, پتہ لگے گا نا یہ بلیک واٹر تھا یا اگر کلاسیفائڈ ڈپلومیٹ تھا تو ثبوت دینا پڑے گا نا ان کو. تو جب وہ بات سامنے آئے گی پھر اس پہ کوئی کمنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ یہ امریکی ڈپلومیٹ سے بھی پاکستان کی حکومت کو پوچھنا چاہیے, پنجاب گورنمنٹ بھی یقینی طور پہ اسے اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور مرکزی حکومت کا تو یہ ذمہ ہے کہ وہ انہیں پوچھے بھئی آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ روز ڈرون سے ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں, منہ اٹھا کے آپ گھروں سے باہر کیوں نکلتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں یہ لڑکے ڈاکو شاید تھے, یا انہوں نے کسی سفید چمڑی والے کو دیکھ کے ان پہ اٹیک کی کوشش کی ہے, تو یہ باہر نکلتے ہیں تو خود انوائٹ کرتے ہیں اپنی موت کو, اور پھر عذاب بنتے ہیں لوگوں. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے, اور اس کے بعد میں کچھ اور پروووکیٹو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کوئی بین الاقوامی قوانین ہیں, کوئی قاعدے ہیں جس کے تحت ہم نے ڈپلومیٹس کو تحفظ فراہم کرنا ہے. کچھ ایسی پریکٹسز ہیں جو ہم نے خود انکریج کی ہیں یا حالات نے انکریج کی ہیں. اور بین الاقوامی طور پر میں دوبارہ سوال دہراؤں گا جو بحث میں رہ گیا, اگر یہ امریکی مارا جاتا پاکستان کے اندر, عذاب پڑ جانا تھا پوری پاکستانی قوم کو. تو صرف امریکی کا بنیادیں ہل جانی تھی پاکستانی حکومت ایک, تو کیا یہ پاکستان چوک پہ ڈرون آ جاتا. لیکن دیکھیں میرا سوال یہ نہیں ہوگا, میرا سوال یہ ہوگا تو کیا اگر یہ امریکی مارا جاتا تو پاکستان کے لیے کتنی بڑی شرمندگی ہوتی. سری لنکن ٹیم کا خیال رکھیے گا ذہن میں, امریکی کا اور غیر امریکی کی بات نہیں ہے, فارنرز کی تحفظ کی بات ہے. لیٹس گیٹ انٹو دس ڈیبیٹ. ناظرین, کرتبہ چوک میں ایک واقعہ ہوا, اس واقعے کی تفصیلات تو آپ تک پہنچ ہی رہی ہوں گی, لیکن اس کے ساتھ بڑے بڑے ایشوز جڑے ہوئے ہیں. فارنرز, آپ اگر کسی ملک میں جائیں, ڈپلومیٹک کمیونٹی آپ کے پاس ہو بھی, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک کار آپ کے پیچھے ہوگی جو آپ کو تحفظ دے گی, اور آپ نے ہینڈ گن اپنے ساتھ رکھی ہوگی, اور اگر کوئی آپ کو روکے گا,
کوئی ڈاکو تو آپ وہ دھائیں سے ریوالور فائر کر دیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے اور انوالو بھی اس کے اندر امریکی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.